حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں اسلام کے اندر۔ سب سے پہلی بیعت اسلام ہے کہ جب آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ پہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو بیعت اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ایک بیعت ہے جس کو بیعت جہاد کہا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مطابق موقع پر بھی اور بھی مختلف مقامات پہ صحابہ کو تیار کرتے تھے، پھر آپ ان سے بیعت لیتے تھے بھی کون کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس طریقے سے بیعت اصلاح بھی ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کسی شیخ بزرگ یا ایسے ہی حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق سے جو سلاسل چلے ہیں، یہ اسی بیعت کا سلسلہ ہے۔ ان میں سے ایک بیعت وہ بیعت تبرک ہوتی ہے کہ وہ اس قابل عمر رسیدہ آدمی تو نہیں ہے، چھوٹا، لیکن اس کو ہاتھ بڑے کے ہاتھ پہ اس لیے آئے کہ آنے والے وقت میں یہ فخر اور ناز سے کہہ سکے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ بچپنا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ہماری اسی مدرسے کی چھوٹی سی مسجد تھی، جمعہ شروع کرنا تھا تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑے ایک اللہ والے تھے ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ میں، حضرت میں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں حضرت ثانی سائیں کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا، اور دنیا اس دور میں انہیں جنید وقت کہا کرتی تھی۔ تو وہ یہاں تشریف لائے تو بہت سارے لوگوں نے حضرت ہمارے نانا جی سے کہا کہ حضرت سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب بیعت ہونے لگے تو نانا جی نے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے بھی پکڑ کے، میرے ساتھ میرے 2-3 اور عزیز خالزاد بھائی تھے، ایک ان میں سے حاجی محمد صدیق تھے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اور بھی تھے، ہمیں آگے بڑھایا کہ تم بھی بیعت کر لو۔ اب وہ حضرت نے ہمیں ہاتھ دیا، بیعت کی، لیکن ساتھ یہ فرمایا بچوں تم بچے ہو، ابھی پڑھ رہے ہو، یہ بیعت تو ہو گئی لیکن اس کے اگلے مراحل کہ ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل، معمولات، عبادات، یہ آپ کے عالم بننے کے بعد ہوں گے۔ تو یہ وہ ہوتی ہے جس کو بیعت تبرک کہا جاتا ہے کہ آدمی ناز کرے کہ میں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تھا، ان کے ہاتھ پر میری بیعت ہوئی تھی۔ ہمارے کئی لوگ پرانے بزرگوں کا جن نے دور دیکھا ہے، ان سے مصافحہ کیا ہے یا ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، بلکہ امام محمد ابن باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن جن بچوں کو اپنی زندگی میں آپ نے بیعت کیا، عام بچوں کو نہیں کیا، ان میں ایک جناب سیدنا حسن تھے، جناب سیدنا حسین تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جو جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ یہ کم عمری میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا تھا، تو یہ شرف ان کو نصیب ہوا اور یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں میرے نواسے، میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور جب سفر سے کہیں سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے ہاں جاتے اور جا کر ان بچوں کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے۔ اور بعض دفعہ یوں ہے کہ حضور کے حجرے اور اماں فاطمہ الزہرا کے گھر کے درمیان ایک ہی دیوار تھی اور اس میں کھڑکی تھی، تو وہاں سے اگر بچے کی رونے کی آواز آتی تو محبوب وہ کھڑکی کھڑکا کے فرماتے تھے فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رلایا نہ کرو، یہ روتے ہیں میرا دل دکھتا ہے۔ اس قدر اللہ کے محبوب محبت فرماتے تھے، جن کی تربیت محبوب نے اتنی کی ہے، محبتیں اتنی دی ہیں، ان ساری تربیتوں کا اثر، اس ساری محبت کا اثر، اس ساری رحمت کائنات کی توجہ کا اثر یقیناً کربلا کے ریگ زاروں میں اس وقت ظاہر ہوا کہ جب حسین تنے تنہا تھے، سامنے ظالموں کا، جابروں کا، آمروں کا، بے دینوں کا ایک بڑا لشکر جرار تھا، اور وہ مسلح تھا اور ہتھیاروں سے لیس تھا، یہ تنے تنہا تھے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لاشیں پڑے تھے، لیکن وہاں پر اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں، سجدہ صبر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اپنی جان کو جان آفری کے حوالے بھی کر رہے ہیں۔